ایپیسوڈ نمبر 6 بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی رومانٹک۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہاں 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 صحیح ہے، عشق تمہیں نکما کر رہا ہے میرے بھائی، اور تمہیں کر چکا ہے۔ الخان کے مذاق کو اسی کو لوٹتا وہ حیات کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا ہو نوفل احمد خان، ہر چیز کی خبر پتہ نہیں کیسے ہو جاتی ہے۔ مجال ہے جو میں کوئی راز رکھ لوں۔ خود سے بڑبڑاتا وہ یاور اور مانیہ کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ نوفل کی طرح اب وہ بھی مشکوک ہو رہا تھا۔ اب چلیں، بہت بے پردگی ہو رہی ہے یہاں، پلیز، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ سب بہت گندے طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور سوال بھی عجیب کر رہے ہیں۔ پلیز گھر چلیں۔ بڑی مشکل سے وہ لوگوں میں گھری حیات کو نکال کر لایا تھا، جس کا رونا پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ بیوی، کھانا کھا کر نکلتے ہیں، اوکے؟ اس کا گال تھپ تھپ پایا اور اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی یہاں کھانا، آپ جلدی سے کھا لیں پھر چلیں یہاں سے۔ کیا کرتی ہو بی؟ کیا واقعی بیوی تم یہاں اتنی انکمفرٹیبل ہو؟ جس طرح لوگ ہمارے لیے ایکسائٹیڈ تھے، اب وہ اتنے ہی مایوس ہوئے ہیں ہم سے، اور وہ اس کے اتنے گریز پریشان ہو رہا تھا۔ یہ جگہ بھی گندی ہے، یہاں گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے لوگ، کپڑے بھی گندے پہنے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ آپ ایسی دنیا میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اب وہ اس کے سامنے کھل کر اعتراض بیان کر رہی تھی۔ یا اللہ، میں یہ فیلڈ نہیں چھوڑوں گا بیوی، تمہیں اب ایسے ہی رہنا ہوگا۔ پتہ نہیں کیا سوچتا ہو، وہ اسے بابر کروا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اور نہ ہی کہیں جاؤں گی۔ کل بابا آئیں گے تو میں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ بہت بڑے گناہ کی دنیا میں ہیں۔ پتہ نہیں وہ کس دھن میں تھی جو نوفل احمد خان کے بدلتے تاثرات کو محسوس ہی نہیں کر پائی۔ رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے بیوی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ تم نوفل احمد خان کی ملکیت ہو، تمہیں اس کے سوا کسی اور کا ہونا نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی نرمی اب غائب تھی۔ بازوؤں میں پکڑے اپنے بالکل قریب کیے، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی یہ شدت کسی اور نگاہوں انگاروں پر لٹا گئی، اور اس کی آنکھوں میں پلتی حیات کے لیے دیوانگی کسی کے اندر کی آگ کو بھڑکا گئی تھی، جو پتہ نہیں کسے جلا کر خاکستر کرتی۔ اس سے پہلے اس کی شدت سے وہ رو پڑتی، کسی نے نوفل احمد خان کو بلایا۔ جہاں پروڈیوسر کے ساتھ وہ دوسری بڑی ہستیاں شدت سے اس کی منتظر تھی، وہ اس کی آزاد کرتا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ حیات اس کے پاس سختی سے پکڑا، اسے حیران کر گئی تھی۔ مجھے نہیں اکیلا یہاں چھوڑ کر جائیں پلیز، میں یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی حیات پھر سے بچوں جیسی ضد کرتی اسے مخمسے میں ڈال رہی تھی۔ ڈونٹ وری بیوی، تم وہاں اچھا فیل نہیں کرو گی، اس لیے یہیں ویٹ کرو، میں بس 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ گھر جا کر ہی کھانا کھائیں گے، ان لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نرمی سے آزاد کرتا وہ اس کے گال کو تھپ تھپاتا پروڈیوسر کی طرف چلا گیا تھا، اور پہلی بار اس طرح چھوڑ کر جانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک انجان جذبے کے تحت اس نے سہمی گھبرائی حیات کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا، جو ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بات کرتے 2 منٹ ہی ہوئی تھی جب الخان تیزی سے اس کی طرف آیا تھا اور ان لوگوں کی ایکسکیوز کرتا اپنی طرف کر گیا تھا۔ نوفل، یاور اور مانیہ ہی وہ کپل ہیں، اور ان کے ساتھ یہاں 2 ویٹر بھی ملے ہوئے ہیں۔ ایک کو تو میں نے پکڑ کر پتہ کر لیا، اس نے بتایا کہ تمہاری وہ ایڈٹ فوٹوز آج یہاں اسکرین پر پلے کرنے والا تھا۔ سب سیٹنگ ہو گئی تھی، مگر تمہاری انٹری پر اس کا پلان چینج ہو گیا، جو اسے بھی نہیں پتا۔ الخان کی بات سن کر اس نے تیزی سے پلٹ کر حیات کو دیکھا، اور وہ اسے وہاں موجود نہ پا کر اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اور اسے لگا تھا کہ اب اگلی سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ او مائی گاڈ، ان لوگوں نے بھابھی کو تو نشانہ نہیں بنا لیا۔ تم نے بدلہ لینے کے لیے ان کا پلان بھی تم دونوں کی آمد کے بعد بدلا تھا۔ اور نوفل احمد خان نے شدت اور کرب سے آنکھیں بند کی تھیں، اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی کو ہی نشانہ بنا لیا گیا۔ صرف اس کے 2 منٹ کی غفلت میں وہ بغیر کچھ بولے بغیر باہر کی طرف بڑھا۔ الخان اور اس کی ٹیم نے ہر جگہ دیکھا، مگر کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ 10 منٹ میں ہی نوفل احمد خان جانے کتنی بار مرا تھا۔ وہ لوگ اس طرح تلاش کر رہے تھے کہ کسی کو شک نہ ہوا کہ نوفل احمد خان کی بیوی غائب ہو گئی ہے۔ نوفل، وہ لوگ باہر نہیں گئے، یہی ہیں۔ میں نے کچھ آؤٹ ڈور پر خفیہ کیمرے لگوائے تھے، ابھی تک کوئی بھی زیرو ابھی تک باہر نہیں گیا، وہ لوگ بھی نہیں، کیونکہ کیمرے کی خبر کسی
کو بھی نہیں۔ وہ جو لوگ تمہیں مس گائیڈ کریں، تم جانتے ہو تم اسٹیڈیم میں کچھ پرائیویٹ رومز ہیں وی آئی پیز کے لیے، وہیں چیک کرتے ہیں۔ الہان کی بات ختم ہوتے ہی پہلے ہی وہ روم کی طرف بڑھا تھا جہاں اسے نتاشا عجلت میں اندر آتی نظر آئی تھی۔ وہ بلا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا اور اس کو لیے ایک کونے میں آیا تھا جہاں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیوی کہاں ہے میری؟ اس کی آواز میں یقین محسوس کر کے ایک پل کے لیے وہ گڑبڑائی تھی، مگر جلدی خود پر قابو پا چکی تھی۔ مگر وہ گڑبڑانا نوفل احمد خان کے یقین کو پختہ کر گیا تھا۔ مم مجھے کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو تم نہیں بتاؤ گی؟ اس نے مزید وقت ضائع کیے اپنی گن اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ یہ کیا کر رہے ہو نوفل؟ تمہاری بیوی ہے، تمہیں ہی پتا ہوگا نا۔ اس کی ہٹ درمی ابھی بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے، جو تم نے پہلے کیا اس کی سزا بھی موت ہی ہے۔ کہتے ہیں نا اس نے گن لوڈ کی تھی جو نتاشا کے حواس باختہ کر گئی تھی۔ اگر تم میری بیوی کا پتہ ہی بتا دیتی تو میں تمہاری جان نہیں لیتا۔ پلیز جلدی بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ نہیں میں بتاتی ہوں، تم جان سے نہیں مارنا مجھے۔ اس کے واقعی جان لینے کا ارادہ دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ گولی نہ چلا دے۔ اس کی جارحیت سے خوب واقف تھی وہ۔ کاش کہ اسے پتا ہوتا کہ وہ اس سے جلدی بولو کہ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری کنپٹی پر جو ہے وہ گولی چلا دوں۔ وہ تمہارے پرائیویٹ روم میں گیا ہے لے کر، مانیہ بھی ساتھ ہے۔ اس نے چابی تمہارے کوٹ سے نکالی تھی جب تم اپنی بیوی میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ غائب ہونے پر تم باہر ڈھونڈنے جاتے اندر ہی نہیں، اسی لیے باقی کے لفظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب نوفل احمد خان کا بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ جلدی نوفل، جلدی کرو، کیا کر رہے ہو؟ الہان جو اس کے پیچھے ہی آیا تھا، نتاشا کے منہ سے سچ سن کر عورتوں کو گراؤٹ دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اس کو اپنی حراست میں رکھو ایس پی، اپنی بیوی کو لے کر آتا ہوں میں، پھر ان کتوں کا اب حساب لینا ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے واقعی نتاشا کو اپنی حراست میں لے لیا تھا، اسے اپنی خفیہ اور قابل بھروسہ ٹیم کے حوالے کر کے وہ بھی نوفل احمد خان کے پیچھے چلا گیا تھا، جہاں پر یاور اور مانیہ چودھری اس کی بیوی کو لے کر اس کے پرائیویٹ روم میں۔ چھوڑو مجھے، کیوں اللہ کا قہر کو آواز دے رہے ہو؟ یاور قریشی کی گریب سے روتی تڑپتی خود آزاد کرانے کی کوشش کرتی حیات انہیں اللہ سے ڈرا رہی تھی، بھول گئی تھی کہ جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے پھر وہ ہدایت نہیں پاتے، بس پھر ان کو اللہ کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے بلایا، دھوکہ دینے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ لوگ دیکھنا، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی عورت کا پردہ چاک کرنے والوں کو اللہ سخت سزا دیتا ہے، اور آپ لوگ بہت گندے ہیں، اللہ کی مار پڑے آپ لوگوں پر۔ جب بالکل ایڈیٹ تو نے میرا نوفل ہتھیایا اور کہہ رہی ہو چھوڑے مجھے، تیری تو وہ حالت کریں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے چہرے پر پے در پے تھپڑ برساتی مانیہ چودھری پاگل پن کی حدیں پار کر رہی تھی۔ رک جا کمینی، پہلے اس کے مزے تو لینے دے، مار مار کے ہی نڈال کرے گی۔ یاور قریشی نے مانیہ کا اٹھتا ہاتھ روکا تھا۔ یا اللہ پلیز مجھے بچاؤ، کوئی تو زمین پر تو نے میرا محافظ بنایا ہوگا، یہ لوگ گندے ہیں، پلیز اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے ان ظالموں سے بچا لے۔ دادی کہتی ہیں نا نامحرم کے چھونے سے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے، آپ چھوڑے مجھے، جہنم میں نہیں جانا۔ بلند آواز میں بولتی وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی رہی، کوئی بچانے نہیں آئے گا تجھے میری بلبل، اور جہنم میں تو تیرا نوفل جائے گا، تجھے تو ہم جنت کی سیر کرائیں گے۔ تیرا شوہر بھی تو ایسے ہی دوسروں کی بیویوں کے ساتھ جنت کی سیر کرتا ہے، یا اب اس کی بیوی کے ساتھ ہم کریں گے۔ بے فکر رہ میری کچی کلی، بڑے آرام سے سیر کرواؤں گا تجھے۔ یہ دیکھ کر اپنے شوہر کے عیش بڑے مزے ہیں، گھر میں کلی کا مزہ، باہر پھولوں کا انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتا وہ حیات پر بے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے انتہائی بیہودہ تصویریں دیکھ رہی تھی، اسے لگا کہ اب میں جان باقی نہیں ہے۔ جس نے نہ کبھی ایسی فحش چیزیں دیکھی، نہ سنی، نہ ایسے الفاظ سنے، نہ ایسے ہوتے دیکھا، اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ غلیظ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر اس کی چھٹی حس اسے بہت غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی، اور وہ تو بس اپنے آپ کو اللہ کی پکار کر رہی تھی، جس نے صرف چادر کے اترنے پر نوفل احمد خان کو کیا کیا نہیں سنایا، پھر چہرہ کھولنے پر اسے رب سے ڈرایا، اور سارا وقت بے حجابی اور اللہ کی ناراضگی کے خوف سے روتی رہی
اب بنا اسکارف کے جو یاور قریشی اور مانیہ چودھری کے زبردستی کھینچ کر لانے سے راستے میں ہی کہیں اتر گیا۔ کیا حالت تھی وہی جانتی تھی، اور اس کا رب۔ مانیہ کیمرہ سیٹ کر جلدی، نوفل احمد خان کے سرپرائز سے بڑا سرپرائز ویڈیو اس کو دے کر دوں گا، اور تو باہر جا، چل تیرے سامنے مزہ نہیں آئے گا۔ ایک گندی نظر بھرے بکھرے بالوں والی بے حجاب حیات پر ڈالتا وہ مانیہ کو آرڈر کر رہا تھا، جو اس کی بات سن کر فوراً کیمرہ سیٹ کر جا چکی تھی اور ایک غلیظ طنز بڑی نظر ڈال کر باہر نکل چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی حیات نے پورا زور لگا کر یاور قریشی کو دھکا دیا تھا، جو سامنے پڑے گلاس ٹیبل سے ٹکرایا تھا، اور اسی متوقع سے فائدہ اٹھا کر وہ بھاگنے کو تھی کہ جب یاور قریشی نے اپنا پیر اس کے پیر میں اٹکا کر گرایا تھا اور وہ منہ کے بال زمین پر گری تھی۔ یاور قریشی غصے سے بھنکارتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا اور بالوں سے پکڑ کر کھڑا کر کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا اس کا گاؤن کھینچ گیا تھا اور آگے سے پھٹتا چلا گیا تھا، اور اس کے ناخنوں کی خراش جلد چھلتی گئی اور اس کے ساتھ ہی حیات کی دل خراش چیخیں نکلی تھی۔ اتنی بے حجابی اسے مارنے کو کافی تھی۔ یاور قریشی نے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کی طرف جھکنا ہی چاہتا تھا، تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا ہوا دیوار سے ٹکرایا تھا، اور یاور قریشی نوفل احمد خان کو دیکھتا ہی شاکڈ ہو گیا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی صرف 20 منٹ میں اس تک پہنچ جائے گا۔ اسے نوفل کو دیکھ کر خوف آیا تھا، جس نے ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، مگر یاور قریشی کے لیے وہ موت کا فرشتہ بنا کھڑا تھا۔ اسے حیات کو برباد نہ کرنے کا بھی افسوس تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا ہی کام کر لیتا پہلے، مگر موت اسے ڈرا رہی تھی۔ نوفل احمد خان نے اس کے ایک پیر پر فائر کیا تھا اور اسے گھسیٹتا دروازے کے باہر پھینک کر الہان کے حوالے کیا تھا، جو پہلے بھی ہی مانیہ کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ ایس پی، یہ تینوں نوفل احمد خان کے مجرم ہیں۔ اس کی بیوی کے مجرم تو سزا بھی اس کے لیے نوفل احمد خان ہی طے کرے گا۔ یہ صرف تمہارے پاس امانت ہے، صرف 3-4 گھنٹے انہیں اپنے پاس رکھو، اس کے بعد میرے حوالے۔ اس کے خوفناک انداز پر ایس پی بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ تینوں اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ نوفل احمد خان کسی بڑے نقصان سے بچنے پر اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ پلٹ کر حیات کی طرف دیکھا، جو ساکت بیٹھی اسے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ اس نے اس کا جائزہ لیا تھا، یہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آج اس نے اس کے بازوؤں کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور اس کا دل چاہا تھا خود کو شوٹ کر لے۔ ایسی خواہش پر جو اس انداز میں پوری ہوئی تھی، بکھرے بال، تھپڑوں سے سوجا چہرہ، ہونٹ کے کنارے نکلتی خون کی بوندیں، دائیں طرف گردن سے کندھے تک ناخن کے کھرچنے کے نشان، سامنے سینہ سے پھٹا ہوا گاؤن جو بیلٹ باندھے ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، ورنہ جو اس کی رعنائی کو بے حجاب کر رہا تھا۔ متضاد ایسا ساکت انداز جو کسی قیامت کے آنے کا پتہ دے، اور نوفل احمد خان کا دل چاہا تھا کہ اپنا مرد ہونا بھول کر اپنی بیوی کی اس وجہ سے ہوئی اس کی بے حجابی کے لیے دھاڑ مار مار کر روئے۔ بیوی اپنی ہی آواز کا بھیگا پن محسوس کر کے اس نے طرف گھمایا تھا۔ بیوی، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے اپنے کوٹ میں ڈھانپتا ہوا مخاطب ہوا تھا، جس کے ساکت وجود اب تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کاش میں تمہاری بے چینی کا مطلب سمجھ جاتا، تمہارے احتجاج کو سمجھ جاتا۔ چند آنسو نکل کر حیات کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ کتنا ٹھیک کہا تھا تم نے، جس کام میں تمہارے دل یہ شر ہوتا، دل اس کے لیے راضی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے۔ تمہارا رونا بے حجابی کا رونا تھا، تمہارا خوف بے حجابی کا خوف تھا، اور میں اپنے ظلم میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ بولتا ہوا وہ اسے شدت میں بھینچ گیا تھا، اور درد کسے کہتے ہیں یہ آج نوفل احمد خان جان چکا تھا۔ صحیح کہہ رہی تھی تم بیوی، میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ چلو اب یہاں نہیں رکیں گے، کبھی تمہیں لوگوں کے بیچ نہیں لاؤں گا، کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے کیے کی بہت ساری معافی مانگنی ہے تم سے، تمہیں سمجھا ہی نہیں پایا بیوی۔ کہنے کے لیے نے ہی حیات کو الگ کیا تھا، مگر اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا بیوی، اب کہ وہ چلایا تھا اور اس کے بے جان وجود کو بازوؤں میں بھر کر پچھلی طرف سے نکلتا گیا، جہاں الہان کی گاڑی تیار کیے اس کا انتظار کر رہا تھا، اور وہاں کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہاں کس پر کون سی قیامت گزر گئی تھی۔ یہاں تو لوگ گناہوں میں مست تھے، جن کی نحوست ایک معصوم وجود پر پڑ گئی، اور نوفل احمد خان کو قسمت اور وقت نے مل کر وہ سمجھایا تھا جو وہ لوگوں نے نہیں سمجھا تھا۔ اور قسمت کا وار زیادہ کاری ہوتا ہے،
بسنتے لوگوں کے، کیونکہ لوگ زبان سے سمجھاتے ہیں اور قسمت عمل سے۔ حیا والی باپردہ عورتوں کا عزت لٹنا ہی انہیں برباد نہیں کرتا، غیر محرم کے سامنے بے حجاب ہونا انہیں مار دیتا ہے۔ ایسی ہی ہوتی ہیں باپردہ حیا والی عورتیں جو صرف غلیظ نظروں سے بھی خود کو بے آبرو سمجھنے لگتی ہیں، اور ایسی عورتوں کی حفاظت خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حیات بھی انہی میں سے ایک تھی، اور اس کا امتحان کس بدلاؤ کی کڑی تھا، اللہ کو اس سے کیا منظور تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اماں کھانا کھا لیں، ایک کب سے مسئلے پر بیٹھی ہیں، ایسا کیا ہوا جو اتنی پریشان ہے؟ فائزہ بیگم اپنی ساس سے مخاطب ہوئی تھی، جو نہ جانے کب سے دعا مانگ رہی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ابھی تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، حالانکہ ان کی اور حیات کی عادت تھی کہ رات کا کھانا 8 بجے ہی کھا لیتی تھیں اور رات 10 بجے تک سو بھی جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات کو جلدی سونے والے دنیا کی نحوستوں اور آفتوں سے محفوظ ہو کر اللہ کی آغوش میں رہتے ہیں۔ آج صبح سے میری حیات پریشان تھی، بہو بس اپنے بچوں کے لیے اللہ کو راضی کر رہی تھی، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں عافیت میں رکھے، اور کچھ حیات کے لیے بس کل تک کا صبر ہو رہا ہے، کل آ جائے آپ کی لاڈلی پھر خوب ملنا۔ دونوں سہیلیاں اب تک تو اس کے پاس بتانے کو کہانیاں جمع ہو گئیں۔ فائزہ بیگم کی بات پر اس کے چہرے پر محبت بڑی مسکان آئی تھی۔ اچھا منال سو گئی؟ ہاں اماں، بڑا بدلاؤ آ گیا ہماری بچی میں، نماز کی ایسی حالت میں بھی پابندی کرنے لگی، اور رابعہ آپا کیسی ہدایت پا رہی ہے، ہر وقت استغفار کرتی رہتی ہے، اور منال پر کیسی محنت کر رہی ہیں ماشاءاللہ۔ آذر بھی مسجد کے امام صاحب سے تجوید سیکھ رہا ہے، نماز کی ماشاءاللہ پابندی کر رہا ہے۔ ہاں بچے، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ اماں دعا کریں، ہمارا اللہ یقین ہے آپ جیسا ہو جائے، واقعی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ بے شک منال کی آزمائش میں اللہ نے کامیابی رکھی تھی، جو وہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے۔ بھلا کرے اللہ اس بچی کا جس کو اللہ نے ہماری بچی کی مدد کے لیے بھیجا۔ اماں احمد کو ابھی تک کچھ نہیں پتا، کیا بتائیں گے اسے؟ فکر نہ کرو بہو، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اوہو اماں، یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ آپ کا دوسرا دوست بھی آ رہا ہے۔ ہاں ہاں بہو، تو تم تو بس ہمارے دوستوں سے جلتی رہو۔ اب کی بات پر دونوں ساس بہو بے ساختہ ہنسی تھی۔ کیا بات بڑی چہکا رہی ہو؟ فرحان صدیقی جو ابھی بھی باہر سے سیدھا اماں اور بیوی کے پاس آئے تھے، بولنے کے ساتھ ہی سلام کرتے ہیں ماں کا پیار لینے کے لیے جھکے تھے۔ ساتھ بیوی کو بھی محبت بھری نظروں سے دیکھا جو انہی کی طرف متوجہ تھی۔ بس اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہیں، ہمیں بھی لے چلنا ہے یاد کو لینے کے لیے، 2 گھنٹے کا لمبا سفر ہے ماں، آپ تھک جائیں گی۔ صبح ہی نکل جاؤں گا، کل اسکول کی تو چھٹی ہے، مگر دوپہر میں کہیں جانا ہے، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے کتنی ہی دیر یہ لوگ اپنے بچوں کو یاد کر کے خوش ہوتے رہے تھے۔ حیات کے آنے سے اس گھر میں کیسی خوشی کی لہر دوڑی تھی، مگر کون جانے کس کے لیے کتنا امتحان باقی تھا۔ بہت شوق ہے تجھے عورتوں کی عزت خراب کرنے کا، اس درد کا احساس نہیں ہوتا نہ تجھے؟ کمینے نوفل احمد خان کی بیوی پر بری نظر ڈالی، اسے تکلیف دی، جس کو تکلیف دینے پر نوفل احمد خان خود کو بھی معاف نہ کرے۔ چل آج تجھے عزت لوٹنے کا مزہ دلواتے ہیں، بہت شوق ہے تجھے جنت کی سیر کا، چل اب لطف اندوز ہو جنت کی بہترین سیر کا۔ جن عورتوں کے ساتھ سیر کرتا ہے نہ ان کے درد کا احساس بھی کرواتے ہیں اور ان کی ذلت کا بھی احساس۔ یاور قریشی کے پیر پر جہاں اس نے گولی ماری تھی اپنے پیر سے مسلتا پھنکارتا تھا، جس نے یاور کی قریشی کی دردناک چیخ اس روم میں گونج رہی تھی، اور اس کی چیخیں اس کی پھنکار میں کیا تھا؟ یاور قریشی تو یاور قریشی، خود ایس پی الخان بھی خوفزدہ ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس وقت وہ صرف تماشائی تھا۔ اندر آؤ، اس کی آواز دینے پر باہر کھڑے 4-5 دیو قامت مرد اندر آئے، جو شکل اور چال دونوں ہی عجیب لگ رہے تھے۔ وہ سب نوفل احمد خان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے تم لوگوں کا شکار، یاور کی طرف اشارہ کرتا وہ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہوا جو بہت غلیظ اور للچائی نظروں سے یاور قریشی کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس کی ویڈیو بناؤ، جس طرح یہ عورتوں کو بلیک میل کرتا ہے، ان کی ویڈیوز کو بیچتا ہے، تم لوگوں کو بھی وہی کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس پر ذرا بھی رحم کھایا تو یہ نوفل احمد خان تم پر رحم نہیں کھائے گا۔ اور اس انتہائی سرد لہجے پر وہ آدمی کے حکم اس کے غلاموں کی طرح یاور قریشی کی طرف بڑھے اور آخر ان کی بھوک مٹانے کا سامان مہیا کیا۔ یاور قریشی 5 فٹ 10 انچ، جس کی جسامت زیادہ مضبوط تو نہیں تھی، مگر دیکھنے میں وہ اچھا خاصا تھا۔
ان آدمیوں کی حقیقت جان کر الہان نے جھرجھری لی تھی اور اس کی سوچ بھی بڑی سزا اس نے یاور قریشی کے لیے سوچی تھی۔ نہیں نوفل، مجھے ان کے حوالے مت کرو، کل کی طرح مار لو۔ ان دیو قامت مرد کی شکل میں دوسری مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر نوفل احمد خان کے پیروں میں گرتا تھا۔ میری بیوی بھی ایسے ہی تڑپ رہی تھی تم سے بچنے کے لیے، اس کو اس کے رب نے بچا لیا۔ جانے کتنی عورتوں کو تو نے روندا ہے اور ان سب کا درد اب محسوس ہوگا تجھے، جیسے تو نے ان پر رحم نہیں کیا تھا اب تجھ پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ نہیں نوفل، ایسا مت کرو، بھائی ہوں میں تمہارا، ایک باپ کی اولاد ہے ہم۔ یاور قریشی اس کے پیروں میں گڑا رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنا بھائی کہہ کر گالی مت دے مجھے۔ کیسا بھائی؟ میری بیوی پر گندی نظر ڈالی، اسے بے حجاب کیا، مجھ سے متنفر کیا، اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، اسے ذلیل کرنے کا سوچا، اور سالے بھائی ہونے کی گالی دے رہا ہے مجھے۔ تیرے باپ کا بھی یہی حال کرتا اگر وہ بھی ایسا کرتا تو۔ نہ تیرے باپ میرا باپ ہے نہ تو میرا بھائی۔ اسے ایک زوردار ٹھوکر مار دی جس سے وہ ان آدمیوں کے قدموں میں جا گرا جو ایک پل کی بھی دیر کیے بغیر، ان لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ نوفل احمد خان ایک کونے میں کھڑکی کھڑی تھرتھراتی کانپتی مانیہ چودھری اور نتاشا کی طرف دیکھ رہا تھا اور الہان کو انہیں باہر لانے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا۔ پورے روم میں ایسی ہی آوازیں گونج رہی تھی جو یاور قریشی کی درندگی کا شکار عورتوں کی گونجتی تھیں، اور باہر نکل کر اس نے مانیہ چودھری کے چہرے پر ویسے ہی تھپڑ برسائے تھے جیسے اس نے اس کی بیوی کو مارے تھے، اور اس کے مضبوط ہاتھوں کے تھپڑ مانیہ چودھری درد کے احساس سے دوری ہو گئی تھی۔ یہ وہ رذیل عورتیں ہیں جو عورت کے نام پر کلنک لگا رہی ہیں۔ صرف ایک ہفتہ ان کرواؤ جیسے ہی یہ بے قصور عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، ہٹلر نما لیڈی کانسٹیبل کے حوالے کرتا، یہ بھی سزا متعین کر گیا تھا۔ یاد رہے تم لوگوں کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کرنی ہے۔ اب دیکھنا کتنی ایماندار ہو تم لوگ اپنے ملک اور اپنی نسوانیت سے، اپنے ملک کی بے قصور عورتوں سے جو ان جیسی گھٹیا عورتوں کی وجہ سے مظالم بھیٹ چڑھتی ہیں۔ ان دونوں لیڈی کانسٹیبل کو للکارتا وہ اپنے چہرے پر رومال باندھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا کام ہو چکا تھا اور اس کی بیوی کے مجرموں کو ان کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ نوفل تم اتنے ڈینجر ہو یار، کیسی سزا متعین کی ان لوگوں کے لیے؟ واللہ میرا دل ابھی تک خوفزدہ ہے، کب سے خاموش تماشائی بنے الخان اب زبان کھولی تھی۔ اگر تم پولیس والے ایسے کتوں کو ان کے انجام تک خود پہنچاؤ، ان کے جرم کے جیسی سزا ان کو دو، تو عام آدمی کبھی بھی ان کے مظالم کی چکی میں نہ پسے۔ اچھے لوگوں کو برا تم لوگ بناتے ہو، اور یہ دو کوڑی کے لٹیرے نہیں، یہ میری ایسی سزا دینے کا دل تو سالے پولیس والے کتوں کو کرتا ہے جن کی کمینگی کی وجہ سے عورتیں محفوظ نہیں ہیں، جو ایسے رسپیکٹ لوگوں کو شے دے رہے ہیں۔ وہ بول نہیں رہا تھا، پھنکا رہا تھا، اس کا لہجہ پولیس والوں کی نفرت میں آگ برسا رہا تھا۔ تم مجھے بھی ایسا کہہ رہے ہو کیا؟ ایس پی الہان جانتا تھا کہ نوفل احمد خان غلط نہیں کہہ رہا، اصل لٹیرے تو ملک کی رکھوالی کرنے والے پولیس کی وردی میں یہ بھیڑیے ہی ہیں۔ تمہاری ایمانداری اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوتی تو یہ جملے تمہارے لیے بھی تھے۔ جس دن تمہاری غداری نظر آگی اس دن تمہیں گولی میں خود مار دوں گا۔ کیوں ڈرا رہے ہو یار؟ اب تو سکون کی سانس لو، دے چکے تم بھابھی کو تکلیف دینے والوں کی سزا۔ الخان کے کہنے پر اسے حیات کا صبح کا تڑپنا، فریاد کرنا، رونا، لکھنا، کیا کیا یاد نہیں آیا۔ اس کے پاس جلد سے جلد پہنچنے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ اسے خود سے سمو کر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے مجرموں کو سزا دے آیا ہوں۔ بے اختیاری میں سر زرد ہوئی اس کی بے خودی، بار بار حیات کے سوجے گالوں کو چومنا جیسے اس کو درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سر پہ بوسے دیتے رہنا اور اس کی رکتی سانسوں کو جوڑنے والا دیر تک کے لیے گیا تھا۔ امر روتی بلکتی حیات کو اپنی باہوں میں سمیٹنا، گاڑی میں اس کے لیے بے ہوش وجود کو بچے کی طرح اپنی گود میں سنبھالے رکھنا، سارے منظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں چلنے لگے۔ اس کے احساس اس کے لمن سے سرشار ہوتا وہ سیٹ کی بیک ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا تھا، اور الہان اس کے چہرے پر آئے سکون کو دیکھ کر خوش بھی ہو اور پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کل سے اب تک پانی کا ایک قطرہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ اپنی تھکن، بھوک، پیاس اور بے پرواہ وہ اپنی بس بیوی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی دیوانگی اس پر رشک آیا تھا جس میں اتنا انتہا سے زیادہ پاکیزگی دیکھ رہا تھا۔ رات اپنی بیوی کو اس سے بھی چھپانا اس سے مخفی نہیں رہا تھا۔ رات کی پارٹی سے اچانک اس کے غائب ہونے سے جو نقصان ہوتا اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ نہ اسے اپنی فلم کی پرواہ تھی، نہ لوگوں کی، نہ
وہ ساری دنیا کو بھولے بس اپنی بیوی کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ عشق کی اس حد نے تو خود بھی تک انجان تھا۔ وہ پہلے کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور اب تو معاملہ اس کی بیوی کا تھا، تو پھر دنیا کے لیے کس کھاتے میں آتی ہے۔ وہ سرشار سا اپنی بیوی سے ملنے کی چاہ میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا۔ لفٹ کھلتے ہی وہ الہان کی پرواہ کیے بنا گھر میں داخل ہوا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد واپس آیا وہ، جہاں ایک اور تکلیف دہ خبر اس کی منتظر تھی۔ ابھی اس کے امتحان پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی تو اسے اور بھی بہت کچھ سہنا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ کی پریشان شکل اور متضادان کا رونا، وہ کسی انہونی کے خیال سے ان کی بنا کچھ بھی پوچھے اپنے روم میں داخل ہو گیا تھا، جہاں خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے واش روم، بالکنی، ٹیرس، یہاں تک کہ وہ اس کو اپنے مخصوص انداز میں زور زور سے پکارتا پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا، مگر ابھی تک وہ ڈاکٹر عائشہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ وہ دونوں اسے دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکراتے دیکھ رہے تھے۔ نوفل: ڈاکٹر عائشہ کو پتہ ہوگا بھابی کہاں ہیں، تم ان سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایس پی الہان نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ یہیں ہیں، بس مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میرے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ وہ ان سے پوچھ کر اپنے بدترین خیال کو سچ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے حیات کی ضرورت تھی، بے تحاشا اور بے حساب، وہ اسے ہر حال میں چاہیے تھی۔ بیوی ایک بار اور پکارتا اور وہ اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے بڑھا تھا، جب ڈاکٹر عائشہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روک گئی تھی۔ حیات یہاں نہیں ہے نوفل، اس کے پاپا اسے 1 گھنٹہ پہلے لے کر جا چکے ہیں۔ اس کے بدترین خیال کی تصدیق ہو گئی تھی اور وہ چلی گئی۔ اسے اپنی آواز بھی اجنبی لگی تھی، اسے نہیں پتا وہ بے ہوش تھی اور وہ اسے ایسے کیسے لے گئے۔ میں نے بہت روکنے کی کوشش کی، تمہارا انتظار کرنے کا کہا، مگر انہوں نے کہا کہ اب حیات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جلدی طلاق کے کاغذات بھیجیں گے تمہیں۔ اگر تم نہیں مانے تو وہ اپنی بیٹی پر ہوئے ظلم کے لیے تم پر کیس کر دیں گے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے کی کچھ دیر پہلے سرشاری اور وحشتناک سنجیدگی میں بدل گئی تھی۔ ایک ہی نقطے پر اس کی سرد نگاہیں جمی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اب سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ الہان ایک بار پھر خاموش تماشائی بنا سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا نوفل؟ تم نے ایسا کیا کیا؟ وہ تم سے اس درجہ متنفر ہیں کہ انہیں لگا کہ حیات کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہے؟ ڈاکٹر عائشہ کے سوال پر اس نے بے تاثر نظروں سے انہیں دیکھا، پھر کچھ بولے بغیر اپنے روم میں بند ہو گیا۔ الہان: کیا نوفل کو کبھی کوئی خوش نصیبی ہوگی؟ کیا یہ ایسے ہی زندگی بھر دنیا سے بیزار ہو کر گزار دے گا؟ اب کے لہجے میں نوفل کے محبت اور فکر دونوں تھی۔ کچھ تو غلط ہوا جو یہ حالات تھے، جو بھی تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ میں بھی اس طرح اس مسٹری سے انجان ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹر عائشہ کو تسلی دیتا۔ وہ نوفل کی اندرونی کیفیت سے پریشان اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اب تک اس کے روم کی حالت بگڑ چکی ہوگی، وہ اپنے درد میں کتنے گھنٹے بسر کرے گا وہ نہیں جانتا تھا۔ اتنا تو پتا تھا کہ وہ کچھ بھی لے کر نوفل احمد خان دروازہ نہیں کھولے گا، اور اس پورے گھر کا واحد روم تھا جس کی کوئی ڈپلیکیٹ چابی نہیں تھی۔ مجھے پتا ہے تاریخ کو ڈیٹ کہتے ہیں، ہنی مون کہاں ہے، دیکھنا اللہ آپ کو ہی سزا دے گا۔ ٹیبل کی طرح مجھے بھی گرانے والے تھے، وہ تو آپ کی گود میں ہی گر گئی۔ اس نے میرے کپڑے بہت گندے ہیں، آپ بھی بہت گندے ہیں، آپ بے مجھے چھوا، گندا کیا، مجھے نہیں دیکھنا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، بات بھی نہیں کروں گی۔ کتنی آوازیں اس کے گرد گونج رہی تھی۔ 15 دن پہلے جس لڑکی کا کوئی وجود نہ کوئی پہچان نہ کوئی احساس اس کی زندگی میں تھا، 15 دن میں ہی وہ لڑکی اپنی معصومیت، اپنی باتوں، اپنی ناراضگی سے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ کیا کوئی اتنے کم وقت میں کسی کو اتنا دیوانہ کر سکتا ہے؟ الہان کی سوچ کے مطابق پورا روم الٹ چکا تھا اور وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح فرش پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ بیوی تھک کر اسے پکارا تھا، پھر سر بیڈ کے کنارے پر ٹکا دیا۔ شدت اور کرب سے آنکھیں میچی تھیں اور کتنے ہی آنسو اس کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ جس گھر میں اس کے آنے کی خوشی میں اس کی پسند کے پکوان بن رہے تھے، جس کی آمد کی خوشی ہر ایک کو خوش کر رہی تھی، اب وہاں ایک ایسا ہولناک سناٹا تھا، کوئی زی روح بھی موجود نہ ہو۔
کسی میں تو ان زندگی کا احساس نہیں جاگ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ سب گھر والے اس کے گرد ایسے بیٹھے تھے جیسے اگر اٹھا تو کوئی انہونی نہ ہو جائے، اور اس کی دوست، اس کی دادی تسبیح نہ جانے کیا کیا پڑھ کر پھونک رہی تھی، اور آنکھ سے آنسو لڑیوں کی طرح صورت بہہ رہے تھے۔ کسی بہت مانوس احساس سے وہ دھیرے دھیرے آنکھیں کھول رہی تھی، اب بہت قریب جھکی اپنی دادی کو بلا پلک چپکائے دیکھ رہی تھی۔ گویا حقیقت ہے یا خواب، چاروں طرف نظر گھمائی تھی۔ اس کے پاپا اس کی بائیں طرف بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے تھے، اس کی ماں اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی، رابعہ پھپھو بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کا بھائی اس کے پیر پر کچھ مل رہا تھا، اس کی دادی اس پر جھکی کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی، ایک ہاتھ اس کے سر پہ تھا اور پھر اسے ایک پل لگا یہ سمجھنے میں وہ اپنے گھر اپنے کے درمیان ہے، اپنوں کی دعاؤں کے حصار میں ہے، اور پھر دادی کے گلے لگ کر جو روئی تو سب کو رلا گئی۔ ہر کوئی اسے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا۔ جہاں اس کے ہوش میں آنے کی خوشی تھی، اس کی حالت سب دیکھ کر دل چیر رہی تھی، اور دادی سے لپٹی خود بیتے جانے والی داستان سنا رہی تھی۔ سب پس منظر میں چلے گئے۔ یاد تو تھا اتنا کہ اس کی دادی بہترین دوست ہے اس کے پاس۔